فإن كل ذی نعمت محسود، ہر نعمت جو بندے کو ملتی ہے اس نعمت پر حسد کرنے والے بھی موجود ہوتے ہیں۔ المستشار مؤتمن، جس سے مشورہ کیا جاتا ہے وہ امین ہے۔ المجالس بالامانہ، گیدرنگ بھی امانت ہوتی ہے، وائس میسج کرتے ہیں یہ بھی ایک امانت ہے۔ اللہ رب العزت کے نزدیک بدترین آدمی وہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی عورت کے شوہر کے بدن پہ پھنسیاں پھوڑے نکل آئیں اور اس کی بیوی اپنی زبان سے اس کو چاٹے تو پھر بھی اپنے شوہر کا حق ادا نہیں کر سکتی۔ شوہر اپنے دوستوں کے سامنے بیوی کی وہ باتیں بیان کر رہا ہوتا ہے جو 4 دیواری کے اندر لاک اپ میں بیڈ روم کے اندر معاملات ہوئے ہوتے ہیں۔ لیکڈ ویڈیوز آپ سنتے ہیں، آئے روز فحاشی، یوریانی، بے حیائی کی ویڈیوز جو ہیں وہ لیک ہو رہی ہوتی ہیں۔ کل امتی معافن الا المجاہرین، اللہ میری ساری امت کو معاف کر دے گا مگر برائی کر کے اس برائی کے جھنڈے گاڑنے والے اور اشتہار لگانے والے، شہرت کرنے والے، پھیلانے والوں کو اللہ معاف نہیں کرے گا۔ صب فی اذنہ الآنک یوم القیامت، قیامت کے روز ایسے آدمی کے کانوں میں سیسا پگھلا کے ڈالا جائے گا، اللہ خود اس کے عیبوں کے پیچھے لگ جاتا ہے۔ ایک آدمی اپنی بیوی کو طلاق دینے لگا تو کسی نے پوچھا تمہاری بیوی میں کیا عیب ہے؟ تو اس نے کہا جو عقل مند آدمی ہے نا وہ بیوی کے عیب دوسروں کو نہیں بتاتا۔ سب سے گناہ ہوتے ہیں، کسی کے گناہ نمایاں ہو جاتے ہیں، کسی کے گناہ چھپے رہتے ہیں۔ ہر بندہ اپنے آپ کو جانتا ہے وہ کتنا گنہگار ہے اور کتنے پانی میں ہے۔ کہ میں بہت ڈھونڈتا تھا لوگوں کے عیبوں کو ہنر، جب پڑی میری اپنے عیبوں پہ نظر، میری نظر میں کوئی برا نہ رہا۔ تو اگر میرے اور آپ کے اندر عیب ہیں اور اللہ نے پردہ ڈالا ہوا ہے تو کسی اور کا عیب اگر تمہارے پاس آ گیا ہے تو آپ کیوں اس کو برا بنانا چاہتے ہیں، کیوں اس کو گندا کرنا چاہتے ہیں معاشرے میں؟ آپ نے جھوٹی خبر سنی، جھوٹا آپ نے کوئی کلپ دیکھا، آپ نے اس کے بارے میں ایسی بات کہی جو اس میں نہیں تھی، اللہ اس کو دوزخ کے اس پورشن میں رکھے گا جہاں پہ پیپ ہوگی۔ کہ بعض معاملات میں ان رازوں پہ پردہ ڈالنا یہ گناہ بھی ہے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين۔ جب یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا کہ بے شک میں نے خواب میں ستاروں کو، سورج اور چاند کو سجدہ کرتے دیکھے ہے، تو ان کے ابا جان حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیٹے سے کہا کہ اے بیٹے اس خواب کو اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہ کرنا، وہ تیرے خلاف چالیں چلیں گے، بے شک شیطان انسان کا کھلم کھلا دشمن ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب بڑا معروف ہے جس کا تذکرہ اس آیت مبارکہ میں بھی آیا ہے، سورہ یوسف کی 4 نمبر آیت میں۔ جب انہوں نے خواب دیکھا تو ابا جی نے ان کو منع کر دیا کہ اے بیٹا یہ جو خواب تم نے دیکھا ہے نا یہ اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہیں کرنا، وہ حسد کرنے لگ جائیں گے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ عظیم مفسر قرآن ہے، اس آیت کے تحت 11 مسئلے انہوں نے بیان کیے ہیں۔ ان میں سے ایک مسئلہ وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ کسی بھی آدمی کو جو اللہ نے اس پر انعامات کیے ہیں، نعمتیں اللہ کر رہا ہے، اس کو ایسے حاسدین کے سامنے بیان نہ کرے جو حسد کرنے لگ جائے۔ نبی کریم علیہ السلام نے اسی موضوع کی ایک حدیث جو ہمیں ملتی ہے کہ آپ نے فرمایا استعینوا علی انجاح الحوائج بالکتمان، تمہارے جو بھی کام ہے نا، جو تم کرنا چاہتے ہو، ادھورے کام جو تمہارے ہیں، جو تمہارے منصوبے ہیں، ان کو کرنے میں راز سے کام لیا کرو، راز سے ڈنڈورے نہ پہلے پیٹا کرو، اس کو چھپا کے رکھا کرو،
فإن كل ذی نعمت محسود، ہر نعمت جو بندے کو ملتی ہے اس نعمت پر حسد کرنے والے بھی موجود ہوتے ہیں۔ گویا کہ سب سے پہلی ہمیں بات یہ کہی کہ جو بھی کوئی اہم بات ہے، فیملی کی بات ہے، رشتوں کی بات ہے، یا تنازعات کی، جھگڑوں کی بات ہے، اس کو اپنی ذات تک محدود رکھو، اس کو دوسروں کے آگے بیان نہ کرو۔ اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو نعمتوں کا ایک تسلسل اللہ کی طرف سے آ رہا ہوتا ہے، اکثر اوقات اس کو لوگوں کے سامنے نمائش کرنے سے، لوگوں کی بد دعائیں، لوگوں کی حاسدانہ نظر آنے سے، وہ اللہ رب العزت کی جو نعمتیں آ رہی ہوتی ہیں ان میں انقطاع بھی آ جاتا ہے۔ اس لیے دنیا کے بڑے بڑے جتنے نظام ہیں ان کے معاملات رازداری پہ ہیں۔ دنیا کی اس وقت جتنی بڑی بڑی ایجنسی ہیں ان کے سارے انحصار رازداری پہ۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے جتنے بڑے بڑے واقعات ہیں ان میں رازداری سے کام لیا گیا۔ مسلمانوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی، رات کی تاریکی میں رازداری سے کام لیا گیا۔ مدینہ سے آنے والے جو وفد تھے آپ نے ان سے بیعت عقبہ کی، رات کی تاریکی میں رازداری سے کام لیا گیا۔ جب ہجرت مدینہ کے سفر کے لیے نکلنا تھا رازداری سے کام لیا گیا، کسی کو خبر نہیں ہے۔ نبی کریم علیہ السلام جب حضرت ابوبکر صدیق کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اس بات کا جائزہ لیا کہ کیا میری اس بات کو ابو بکر کے علاوہ کوئی اور تو نہیں سن رہا۔ اور نبی کریم علیہ السلام کی جو جنگیں ہیں ان کے بارے میں خاص کر ہمیں ایک واقعہ ملتا ہے کہ آپ جانے سے پہلے کسی کو راستہ بھی نہیں بتاتے تھے کہ ہم کس سمت پہ جا رہے ہیں، اور آپ سے جب پوچھا جاتا تھا تو آپ اس وقت بھی توریہ استعمال کرتے تھے۔ جنگی جو حکمت عملی ہے اس کے پیش نظر حدیث کی روح سے وہ جائز ہے جس میں غلط بیانی بھی نہ ہو اور بات کو اس انداز میں بیان کرنا کہ سننے والا اس سے کوئی اور مفہوم لے۔ نبی کریم علیہ السلام نے اپنی جنگوں کے بارے میں کبھی کسی کو واضح نہیں بتایا کہ ہم اس سمت پہ اور اس راستے پہ جا رہے ہیں۔ صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ رازداری کا عالم یہ ہوتا تھا کہ نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سواریوں کے گلوں میں جو گھنٹیاں باندھی ہوتی تھی ان کو بھی اتروا دیا کرتے تھے تاکہ چلنے کی وجہ سے جو گھنٹی کی آواز ہے اس کا بھی کسی کو علم نہ ہو۔ گویا سب سے جو پہلی بات ہمیں کہی کہ اپنے ان رازوں کی حفاظت کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بڑا معروف ہے، فرمایا کرتے تھے کہ سر روکا اسیر روکا، تمہارے راز تمہارے غلام ہیں۔ جب تک تمہارے پاس بات ہے، راز تمہارے غلام ہیں، فَإِن تَكَلَّمْتَ بِهِ صِرْتَ أَسِيرَهُ، جب تم وہ راز کسی کے سامنے بیان کر دیتے ہو نا، اب تم ان باتوں کے غلام ہو گئے۔ تو سب سے ابتدائی بات یہ ہوئی کہ حد الوسع ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے رازوں کی حفاظت کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم نے یہ راز کسی کو بتانا بھی ہو تو انتخاب کریں کہ امانت دار آدمی کون ہے جس پر مجھے کامل بھروسہ ہو، اور اس راز کو بتانے کے پیچھے بھی کوئی آپ کا مقصد مد نظر ہونا چاہیے۔ بغیر مقصد کے بتانے کا کوئی ہمیں سبب معلوم نہیں ہوتا، تو کوئی مقصد آپ کے پیش نظر ہونا چاہیے کہ آپ کسی رازدان سے کوئی مشورہ طلب کر رہے ہیں، آپ اس سے وہ رائے طلب کر رہے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ راز کی باتیں بتائی تھی، حکمت تھی، مگر آپ نے روک دیا تھا کہ حذیفہ یہ میں تمہیں جو نام منافقین کے بتا رہا ہوں یہ کسی اور کو نہ بتانا۔ اسی لیے سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رازدان رسول بھی کہا جاتا ہے، اور مرتے دم تک سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ راز کسی اور کو نہیں بیان کیے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کوئی بھی آدمی فوت ہوتا
تو حضرت عمر فاروق دیکھا کرتے تھے کہ کیا اس کے جنازے میں حذیفہ موجود ہیں یا نہیں ہیں۔ حذیفہ سے پوچھا تھا، حذیفہ ان کے نام کیا میرے اصحاب میں، میرے امال میں جن کا میں نے تقرر کیا ہے گورنر کے طور پہ، کیا ان میں سے بھی کوئی منافق ہے؟ حذیفہ نے کہا میں نے اللہ کے نبی سے وعدہ کیا تھا کہ ان رازوں کو میں لیک نہیں کروں گا، مگر انہوں نے کہا نام نہ بتاؤ، بس ہاں نام میں جواب دے دو۔ کہا ہاں آپ کے امال میں ایک گورنر ایسا ہے جو اللہ کے نبی نے مجھے نام بتائے تھے تبوک سے واپسی پہ کہ یہ منافقین ہیں، ان میں سے یہ ایک ہے، نام نہیں بتایا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فہم و فراست تھی کہ سمجھ گئے، اور حذیفہ کے نام بتائے بغیر بھی اس آدمی کو معزول کر دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ سیدنا فاروق اعظم کی فراست تھی۔ تو نبی کریم علیہ السلام بعد اپنے راز بتاتے تھے صحابہ کو، مگر آپ نے کس طرح امین کا انتخاب کیا، سیدنا حذیفہ کو بتایا اور کہا کسی کو نہیں بتانے، اور پھر وہ فوت ہو گئے لیکن وہ راز انہوں نے کسی کو نہیں بتایا۔ تو راز کی بات کرنے کے لیے کسی امین آدمی کا انتخاب کریں، اور جس سے مشورہ کیا جاتا ہے نا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو امین قرار دیا ہے۔ المستشار مؤتمن، جس سے مشورہ کیا جاتا ہے وہ امین ہے، اس مشورے کو کسی اور کے سامنے وہ بیان نہیں کرے گا کہ فلاں صاحب مجھ سے آ کے مشورہ کر رہے ہیں۔ یہ امانت ہے، یہ صرف آپ دو آدمیوں کے بیچ میں بات ہو رہی ہے۔ المجالس بالامانہ، یہ جو میٹنگز ہوتی ہیں نا، مشورے ہوتے ہیں، بیٹھک میں بیٹھ کے کوئی 5-7 افراد کو گپ شپ لگاتے ہیں، وہ گیدرنگ بھی امانت ہوتی ہے۔ ان دوستوں کی بات آپ باہر نہیں کر سکتے۔ موجودہ دور میں ہمارے ہاں ان رازوں کو محفوظ بنانا خاصا مشکل ہو گیا، جب سے یہ موبائل اور سوشل میڈیا ہے۔ پہلے یہ چیزیں نہیں ہوتی تھی، بیٹھتے تھے اور کوئی بات ہو جاتی تھی۔ اب ہم وائس میسج کرتے ہیں، یہ بھی ایک امانت ہے۔ اس وائس میسج کو، اس پیغام کو آپ دوسروں سے شیئر نہیں کر سکتے، خاص کر اگر اس میں ایسی بات ہو جس کا مقصد کوئی تیسرا آدمی تھا۔ کوئی مشورہ آپ کسی اور بندے کے بارے میں کر رہے تھے، ایک عام بات ہے، اس کی بات نہیں میں کر رہا ہوں، کوئی خیر کی بات ہے، کوئی دینی بات ہے، وہ تو آپ آگے شیئر کر سکتے ہیں، لیکن کوئی ایسی بات جس میں کوئی راز کی بات تھی، اس کو کسی اور سے شیئر نہیں کر سکتے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المستشار مؤتمن، جس سے مشورہ کیا جائے وہ بھی امین ہونا چاہیے۔ المجالس بالامانہ، اور یہ جو مجلسیں ہوتی ہیں یہ بھی امانت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہارے ساتھ کوئی بھی بندہ بات کرے اور وہ ادھر ادھر دیکھے کہ مجھے کوئی دیکھ تو نہیں رہا، یعنی چاہے وہ نہ بھی کسی کو بتائے کہ بھی میری بات تم نے آگے نہیں کرنی، تو یہ بات امانت ہے، اس بات کو کسی اور کے سامنے اس کو واضح اور ظاہر نہیں کر سکتے۔ پھر اسی طرح جس کے ساتھ ہمارا تعلق زیادہ ہوتا ہے، دوستی ہے، قریبی رشتہ داری ہے، اور بالخصوص جو ایک میاں بیوی کا تعلق ہے، سب سے قربت جب ہوگی کسی سے، اس کے راز بھی ہمارے پاس زیادہ ہوں گے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی زیادہ تاکید کی کہ جو 4 دیواری کی بات ہے نا، راز کی بات ہے، یہ باہر نہیں جانی چاہیے۔ جو میاں بیوی کی بات ہے یہ باہر نہیں جانی چاہیے۔ ہماری شادیوں کی ناکامی اور نکاحوں کے ٹوٹنے کی ایک بڑی وجہ آج کے دور میں یہی ہے کہ یہ جو میاں بیوی کی آپس کی راز کی بات ہے نا، یہ تیسرے آدمی تک گئی، پھر چوتھے آدمی تک گئی، جب ان کی انٹری ہوئی تو یہ گھر ٹوٹ جاتے ہیں، اور وہ تیسرا آدمی ساس ہو یا سسر ہو یا وہ بہن بھائی ہوں۔ اللہ رب العزت نے ان کو جو آپس میں لباس قرار دیے، اس لباس کہہ کے مخاطب کر کے اللہ نے اس رشتے کی حساسیت کو بھی بیان کر دیے۔ تو ہر طرح کی جو راز کی باتیں ہیں نا میاں بیوی کی، ان کو آگے نہیں کرنی چاہیے۔ کریں گے تو یقیناً اس سے شر ہی پھیلے گا، اس سے خیر کے آپ کوئی ایسا توقع نہیں کر سکتے کہ خیر بھی اس سے جنم لے گا۔ یہ تو عام باتوں کی بات ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں، اللہ ہماری اصلاح فرمائے، قیامت کے قریب جو بدترین لوگ ہوں گے، قیامت کے قریب جو بدترین معاشرہ ہوگا، ان کے جو وصف بیان ہوئے ہیں وہ سارے اوصاف ہمارے معاشرے میں اس وقت پائے جاتے ہیں۔
شوہر اپنے دوستوں کے سامنے بیوی کی وہ باتیں بیان کر رہا ہوتا ہے جو چار دیواری کے اندر لاک اپ میں بیڈ روم کے اندر معاملات ہوئے ہوتے ہیں۔ امید ہے آپ میرا اشارہ سمجھ گئے ہوں گے۔ یہ ہماری نوجوان نسل میں بات عام ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ان من اشر الناس عند اللہ منزلۃ یوم القیامہ، اللہ رب العزت کے نزدیک بدترین آدمی وہ ہے جس نے اپنی بیوی سے تعلق قائم کیا، اس کی بیوی نے اس سے تعلق قائم کیا، یہ سارا معاملہ راز میں ہوا، ثم ینشر سرھا، پھر وہ راز کی باتوں کو پھیلا دیتے۔ یہ وہ آدمی ہے جو بیڈ روم کے معاملات یہ دوستوں کے سامنے آ کے بیان کرتے ہیں۔ اسی کے ساتھ وہ دوسری حدیث بھی سن لیجئے جو میں اکثر بیان کرتا ہوں، کل امتی معافا الا المجاہرین، اللہ میری ساری امت کو معاف کر دے گا مگر برائی کر کے اس برائی کے جھنڈے گاڑنے والے اور اشتہار لگانے والے، شہرت کرنے والے، پھیلانے والوں کو اللہ معاف نہیں کرے گا۔ ایک تو تم نے برائی کر لی ہے، اللہ نے پردہ ڈالا ہوا ہے، بجائے اس کے اللہ سے معافی مانگی جائے اور اس کو وائرل کرنے کے چکروں میں پھیلایا جا رہا ہے۔ موجودہ دور میں آپ کو یہ جو ہماری لیکڈ ویڈیوز آپ سنتے ہیں، آئے روز فحاشی، عریانی، بے حیائی کی ویڈیوز جو ہیں وہ لیک ہو رہی ہوتی ہیں، یہ ساری حدیثیں ان تمام باتوں پہ فٹ بیٹھتی ہیں۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بات راز کی بات ہے، یہ ویسی بے شرمی کی بات ہے، بے حیائی کی بات ہے، لیکن چلو علم نہیں تھا تو یہ باتیں کرنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہماری اصلاح ممکن ہو سکے۔ یہ تو خاص لمحات کی بات ہے نا، لیکن جو عام باتیں ہیں، جو عام معاملات ہیں میاں بیوی کے تعلق میں، ان کو بھی اچھا نہیں جانا کہ وہ باہر باتیں کی جائیں، تا وقتے کے حالات اتنے خراب ہو جائیں کہ میاں بیوی کے تعلق آپس میں صحیح نہیں ہو پا رہے، تو اس غرض سے، اصلاح کی غرض سے بڑوں کو بات بتانا اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ہر ایک بات کو ماں باپ تک اس کی رپورٹیں پہنچانا، یہ پہلی وہ اینٹ ہے جو گھر توڑنے کے لیے رکھی جا رہی ہوتی ہے۔ کسی موقع پہ میں نے عرض کیا تھا کہ شادی ہونے کے بعد جو لڑکی ہے نا، عورت جو ہے، اس کے جو رشتوں کے آرڈرز ہیں یہ چینج ہو جاتے ہیں، ری سیٹ ہوتے ہیں۔ ہمارے رشتے ہیں نا، باپ کے ساتھ بھی ایک رشتہ ہے، ماں کے ساتھ بھی ایک رشتہ ہے، بہن بھائی کے ساتھ بھی ایک رشتہ ہے، دوستیاں بھی ہوتی ہیں، کزنز بھی ہوتے ہیں، لیکن شادی ہونے کے بعد وہ جو لڑکی ہے نا، وہ جو ترتیب میں پہلا نمبر پہ کون سا رشتہ ہے، شادی نکاح ہونے کے بعد لڑکی کے وہ سارے رشتوں کی ترتیب ری سیٹ ہو جاتی ہے۔ اب اس کے ماں باپ کا پہلا حق نہیں رہا، پہلا حق اس پر اس کے شوہر کے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی عورت کے شوہر کے بدن پہ پھنسیاں پھوڑے نکل آئیں اور اس کی بیوی اپنی زبان سے اس کو چاٹے تو پھر بھی اپنے شوہر کا حق ادا نہیں کر سکتی۔ یہ ہمارے معاشرے کو تو پتہ نہیں نظر لگی یا ہمارے کارنامے کرتوت ایسے ہو گئے کہ اب یہ جو میاں بیوی والا تعلق ہے اس کو ایک بوجھ سمجھا جانے لگے۔ خواتین بیوی ہو کے وہ اپنے شوہر کو اپنے غلاموں کی طرح شکایتیں اپنے ماں باپ کو لگا رہی ہوتی۔ تو جو عورت چاہتی ہے یا جو مائیں چاہتی ہیں کہ ہمارے بچوں کے گھر ٹوٹ جائیں تو پھر روزانہ وہ اپنی بچیوں کو اکیڈمی کی ٹیوشن ضرور پڑھائیں، لیکن جو سمجھتی ہیں ہماری بچیوں کے گھر آباد رہیں تو ان کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ بچیاں اگر اپنے شوہر کی شکایت لگائیں، اپنی گھر کے اندر کی بات اپنی والدین کو، اپنی ماں کو بتائیں، فوری ماں باپ کا فرض بنتا ہے کہ ان کو سمجھائیں کہ بیٹا تم غلط کر رہے، تا وقتے کے حالات اتنے خراب نہ ہو جائیں کہ جو بات ماں باپ کو بتانی مجبوری بن جائے۔ تو عام جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں نا، اس کی ایک بڑی وجہ ماں باپ بھی ہیں۔ ماں باپ پوری باتیں بلکہ خود پوچھتے ہیں بتاؤ آج کیا ہوا ہے، تو اللہ ہمیں اپنی اصلاح کی توفیق عطا کرے۔ نبی کریم علیہ السلام نے کوئی راز کی بات تھی جو آپ نے حضرت حفصہ کو بتائی اور حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ یہ کسی اور کو نہ بتانا۔ حضرت حفصہ نبی کریم کی بیوی ہیں، انہوں نے وہ بات حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو بھی بتا دی۔ نبی علیہ السلام نے حضرت حفصہ سے کہا کہ
نبأنی العلیم الخبیر، مجھے اللہ نے جو علیم و خبیر ہے نا ساری خبر دے دی ہے، جو آپ نے وہ راز کی بات آگے بتا دی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما، یہ جو تمہارے دل جھک گئے تھے نا نبی پاک کی بات کو تم آپس میں دو بیویاں شیئر کرتی رہیں، تمہارے لیے بہتر اب یہ ہے کہ فوری اللہ سے توبہ کر لو۔ معلوم ہوا کہ عام جو باتیں ہیں نا میاں بیوی کی وہ بھی آگے بیان نہیں کرنی چاہیے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک آدمی اپنی بیوی کو طلاق دینے لگا تو کسی نے پوچھا تمہاری بیوی میں کیا عیب ہے؟ تو اس نے کہا جو عقل مند آدمی ہے نا وہ بیوی کے عیب دوسروں کو نہیں بتاتا۔ طلاق ہو گئی، کچھ ٹائم گزرا، پھر کوئی بندہ ملا، اسی بندے سے پوچھنے لگا اپنی بیوی کو طلاق کیوں دی ہے، کیا وجہ تھی؟ تو وہ آدمی کہنے لگا اب تو وہ میری بیوی رہی نہیں، ہو ہی غیر گئی ہے، تو غیر کے بارے میں بات کرنے کا کیا مقصد ہے؟ تو ہماری جو پورے ٹیپ ریکارڈر چلتے ہیں وہ بھی گھر نہیں بنا، معاملات نہیں بن پائے، کچھ لمحات جو آپ ساتھ رہے ہیں اسی کا تقاضا ہے کہ آپ جو بھی باتیں ہیں نا، یقیناً اختلاف تھے تو یہ طلاق تک نوبت پہنچی، لیکن یہ مقصد نہیں ہے کہ پورے محلے اور معاشرے کو وہ بتانا شروع ہو جائے۔ انتہائی بری حرکت ایک یہ ہے، دو آدمی بات کر رہے ہیں، کوئی ضروری بات ہے، اور آپ ان کی ضروری بات میں چھپ کے بات کو سنتے ہیں۔ تو ایک تو راز کی بات اس نے بتائی نا، ان کو تو ہم نے چھپانا ہے، لیکن ایک یہ ہے کہ وہ ہمیں بتانا بھی نہیں چاہتا اور ہم چھپ کے اس کے راز کی باتوں کو سنتے ہیں۔ حدیثوں میں آتا ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا وَمَنِ اسْتَمَعَ إِلَىٰ حَدِيثٍ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ، جو آدمی کسی قوم کی ایسی بات سنتا ہے نا جو ناپسند کرتے ہیں کہ اس کو سنائیں، صُبَّ فِي أُذُنِهِ الْآنُكُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے روز ایسے آدمی کے کانوں میں سیسا پگھلا کے ڈالا جائے گا جو چھپ کے باتیں سنتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام اپنے گھر میں کنگھا کر رہے تھے، خارج کر رہے تھے کنگھی سے، کہ کسی نے دیکھا دروازے سے، مسائل ابھی نازل ہو رہے تھے یا کوئی بدو ہوں گے باہر سے آنے والے صحابی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں جانتا نا کہ مجھے کوئی دیکھ رہا ہے تو میں کوئی چیز اٹھا کے تیرے منہ پہ مارتا۔ دوسری حدیث میں فرمایا کہ جو آدمی بغیر اجازت کے کسی کے گھر میں تانک چانک کرے اور وہ آگے سے کوئی چیز مار کے اس کی آنکھوں کو پھوڑ دیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لم یکن علیک جناح، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ ایک حدیث کے الفاظ ہیں لا دیت لہ ولا قصاص، اس کی اگر آنکھ ضائع بھی ہو جائے تو وہ عدالت میں اس سے کسی دیت اور قصاص کا بدلے کا مطالبہ نہیں کرے گا۔ اور ایک حدیث کے الفاظ ہیں من نظر فی کتاب اخیہ بغیر اذنہ فانما ینظر فی النار، جس نے اپنے کسی بھائی کی ایسی تحریر اور پوسٹ کو پڑھا، کسی میسج کو پڑھا جو وہ نہیں چاہتا کہ میرا میسج کوئی اور بھی پڑھے، تو ایسا آدمی گویا کہ ینظر فی النار، وہ دوزخ میں دیکھ رہا ہے۔ اب یہ ساری حدیثیں جو آج کل ہمارا سوشل میڈیا، ہم میسج پڑھ رہے ہوتے ہیں، بعض دفعہ ہمیں نہیں پتہ ہمارے اوپر کوئی کھڑا ہوتا ہے تو وہ جان بوجھ کے ان کے موبائل میں تانک جانک کرنا، ان کے میسج پڑھنا، ان کے راز کی باتوں کو زبردستی چرانے کی کوشش کرنا، یہ تمام حدیثیں بتاتی ہیں کہ یہ کبیرہ گناہوں میں سے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک اور اپنی امتیوں کو حکم یہ دیا ہے کہ اگر تمہیں راز کا پتہ چل جائے، فرض کریں آپ نے کسی کی تحریر پڑھ لی، آپ نے کسی کا میسج سن لیا، آپ کو کسی کے عیب کا پتہ تھا، اب اس کے عیبوں پہ پردہ ڈالو۔ من ستر مسلما سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو کسی مسلمان کے عیبوں پہ پردہ ڈالے گا اللہ قیامت کے دن بھی اور دنیا میں بھی اس کے عیبوں پہ پردہ ڈال دے گا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تتبع عورت اخیہ المسلم، جو اپنے مسلمان بھائی کے جو عیب ہیں اس کو نمایاں کرتا ہے، یہ اپنے بھائی کے عیبوں کو واضح کر رہا تھا، اللہ خود اس کے عیبوں کے پیچھے لگ جاتا ہے۔ اور حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ اس بندے کو ذلیل کر کے رہتا ہے چاہے یہ گھر میں چھپ کے بیٹھ جائے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر جو چھوٹی موٹی عیب کی بات ہو نا اس پہ پردے ڈالے کرو، اس کو وائرل کرنے کے چکروں میں نہ پڑ جایا کرو۔
ہمارے ہاں ہر گندی اور بدترین جو باتیں ہیں نا وہ زیادہ وائرل ہوتی ہیں. اللہ ہماری اصلاح فرمائے. جتنی بری بات ہوگی، جتنے گناہ کی بات ہوگی، اتنی زیادہ وائرل ہوگی. تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اس کو وائرل کرنے میں جو بھی آدمی کردار ادا کرے گا، چاہے دیکھنے میں یا آگے پھیلانے میں، وہ سارے کے سارے اس گناہ میں برابر کے شریک ہیں. اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم نے اپنے بھائیوں کی جو پردہ پوشی نہ کی، گویا تم نے ان کو اور زیادہ بگاڑ دیا. ان کے عیب واضح کر کے، پہلے ان کو ڈر تھا کہ ہمارے عیب کسی کو پتہ نہ چلے. اچھا جب ان کو یہ پتہ چلا کہ اب تو میرے عیبوں کو پتہ چل گیا ہے، وہ اور بے دریغ ہو کے، وہ اور دیدہ دلیری کے ساتھ اس گناہ کو سر عام کرنے لگ جائیں گے. اسی لیے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم لوگوں کو عیب بتا کے دوسروں کے، ان کو زیادہ طاقت فراہم نہ کرو اس گناہ کے کرنے کی. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما حدیث کے راوی بیان کرتے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ یہ دعا بھی کرتے تھے اپنے بارے میں، اللہم استر عوراتی و آمر روعاتی، اللہ جو میری چھپانے کی چیزیں ہیں نا ان پہ پردہ فرما، اور جو خوف والی چیزیں ہیں اللہ مجھے امن عطا فرما. تو جب نبی کریم علیہ السلام اس دعا کو کرتے رہے، صبح و شام روزانہ یہ دعا پڑھتے تھے، تو ہمیں بھی یہ دعا کرنی چاہیے، اللہ یہ جو عزت تو نے لوگوں کے دلوں میں ہماری ڈال رکھی ہے نا، لوگوں کو نہیں پتا ہم کیا ہیں. کسی نے بڑی پیاری بات کہی تھی، کہیں پہ پڑھی تھی کہ اگر اولاد کو پتہ چل جائے کہ میرا باپ کیا کرتا ہے تو شاید اولاد باپ کا جنازہ پڑھنا چھوڑ دے. یہ دیکھیں، یہ اللہ کی یہ بھی خاص توفیق ہے. میں یہاں پہ کھڑا ہوں، میں کوئی حاجی ثناء اللہ نہیں ہوں. کل بنی آدم خطا، جب نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا نا سبھی بنی آدم خطا کار ہیں، اور گناہوں سے پاکیزہ ہستیاں صرف اور صرف اللہ کے انبیاء ہیں، باقی سب گناہ گار ہیں. سب سے گناہ ہوتے ہیں، کسی کے گناہ نمایاں ہو جاتے ہیں، کسی کے گناہ چھپے رہتے ہیں. ہر بندہ اپنے آپ کو جانتا ہے وہ کتنا گنہ گار ہے اور کتنے پانی میں ہے. تو وہ کسی نے کہا ہے نا کہ میں بہت ڈھونڈتا تھا لوگوں کے عیبوں کو ہنر، جب پڑی میری اپنے عیبوں پہ نظر، میری نظر میں کوئی برا نہ رہا. تو ہر آدمی میں عیب ہیں، یہ اس کی رحمت ہے. اور یہ دعا کیا کرے کہ اللہ اپنی رحمت سے ان پہ پردہ بھی ڈالے رکھے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم معافی مانگ سکیں موت سے پہلے. تو اگر میرے اور آپ کے اندر عیب ہیں اور اللہ نے پردہ ڈالا ہوا ہے، تو کسی اور کا عیب اگر تمہارے پاس آ گیا ہے تو آپ کیوں اس کو برا بنانا چاہتے ہیں، کیوں اس کو گندا کرنا چاہتے ہیں معاشرے میں. اور اللہ کا ایک تعارف نبی کریم نے یہ بیان کی ہے، ان اللہ عز وجل ستیر، اللہ کا ایک تعارف یہ ہے اللہ پردے ڈالتا ہے. تو لوگوں کے عیبوں کا پتہ چل جائے تو اس پہ پردے ڈالا کرے، اس کے سامنے لوگوں کو، معاشرے کو اس کے بارے میں بتانا، اس کو گندا کرنا، اس کی عزت کو تاتار کرنا، خراب کرنا، یہ مسلمان کا وصف نہیں ہے. مگر اس کے ساتھ یہ بھی بات سن لیجیے کہ بعض معاملات میں ان رازوں پہ پردہ ڈالنا یہ گناہ بھی ہے. یعنی آپ یہی نہ صرف سمجھتے رہیں کہ ایک آدمی معاشرے میں جتنا مرضی وہ تباہی مچاتا رہے اور آپ کہیں جی میں نے تو اس کے رازوں پہ پردہ ہی ڈالنا ہے. بعض معاملات ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں سچ سچ بتانا یہ ہم پہ فرض ہے. خاص کر اگر کوئی آدمی کسی اہل علم سے کوئی مسئلہ پوچھتا ہے، مسئلہ پوچھنے کی غرض سے اگر وہ کوئی بات بیان کرتا ہے نا، تو وہ اس گناہ کے زمرے میں نہیں آئے گا کہ یہ راز واضح کر رہے ہیں. اس پر یہ گناہ نہیں ہوگا کہ اس نے راز کسی اور کو بتایا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حضرت ہندا آئیں اور آ کے کہنے لگیں کہ ابو سفیان بڑے بخیل آدمی ہیں، تو کیا میں ان کو بتائے بغیر، اب یہ جو انہوں نے بتایا نا کہ بڑے بخیل آدمی ہیں، یہ راز کی بات تھی، میاں بیوی کو ہی پتہ ہے نا. لیکن نبی کریم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ یہ راز کی بات ہے کیوں بتا رہے ہو، کیونکہ وہ مسئلہ پوچھنے آئی تھی. تو انہوں نے پوچھا اللہ کے نبی، میں اگر اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر اس کا کچھ مال چرا لوں کر کے معاملات چلانے کے لیے اور بچوں کی پرورش کے لیے، تو کیا میرے اوپر کوئی گناہ تو نہیں ہوگا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خذی بالمعروف
معروف طریقے سے تم اس کے مال میں سے جو چاہو لے سکتی ہو، ضروریات کو پورا کرنے کے لیے لے سکتی ہو۔ اسی طرح ایک اور صحابی ہیں حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہ، نبی کریم علیہ السلام کے پاس آئیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سابقہ شوہر سے مجھے طلاق ہو گئی ہے، عدت بھی پوری کر چکی تھی، مجھے معاویہ اور ابو جہم نے نکاح کا پیغام بھیجا ہے، آپ مشورہ دیں میں کس سے شادی کروں؟ حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ابو جہم ہے نا، یہ تو ہر وقت ڈنڈا اٹھا کے رکھتا ہے، اور معاویہ جو ہے لا مال لہ، اس کے پاس تو کوئی مال ہی کوئی نہیں، غریب آدمی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے مشورہ پوچھا دو کے بارے میں، آپ نے ان دونوں کے بارے میں ایسی بات بتائی جو بظاہر غیبت میں آتی ہے، لیکن میں نے پہلے بنیادی بات کیا کہی کہ کسی کو اس کی زندگی کا مسئلہ ہے، تو ایسی صورت میں جب کوئی رشتوں کے بارے میں ہم سے مشورہ مانگے تو اس صورت میں ہمیں جو صحیح بات ہو وہی مشورہ دینا چاہیے، ایسے معاملے میں پردے نہیں ڈالنے چاہیے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے ابو جہم اور معاویہ کے بارے میں رضی اللہ عنہما کے بارے میں فرمایا کہ یہ انتخاب تمہارے لیے اچھا نہیں رہے گا، بلکہ یوں کرو کہ تم اسامہ ابن زید سے شادی کر لو، اور پھر انہوں نے شادی کر لی۔ تو بعض ایسی صورتوں میں کسی کا راز بتانا جس میں کوئی مقصد ہو، حکمت ہو، تو یہ جائز ہے۔ اسی طرح کوئی آدمی چوری کر رہا ہے تو چور کے بارے میں شکایت لگانا یہ بھی جائز ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ گواہی کسی کی بیان کرنا عدالت میں جا کے، تو اللہ نے خاص حکم دی ہے لا تکتموا الشہادہ، گواہیوں کو چھپایا نہ کرو، تو یہ بھی بالکل صرف جائز نہیں ہے بلکہ یہ واجب درجے میں آ جاتا ہے۔ صرف آخری حدیث آپ کے سامنے بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ اب یہ جو راز ایک دوسرے کے پورے معاشرے میں پھیل جاتے ہیں اور پھر ہم ان پہ یقین بھی کر لیتے ہیں، تو ہر سننے والے پہ فرض ہے کہ کوئی بھی سنی سنائی بات اس پہ بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنی ہی بات کافی ہے کہ سنی سنائی بات پہ عمل کرنے لگ جائے۔ سنن ابو داؤد کی روایت ہے من قال فی مؤمن ما لیس فیہ، جس نے کسی اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں ایسی بات کہی جو اس میں نہیں تھی، یعنی وہ بندہ ایسا نہیں تھا، آپ نے جھوٹی خبر سنی، جھوٹا آپ نے کوئی کلپ دیکھا، آپ نے اس کے بارے میں ایسی بات کہی جو اس میں نہیں تھی، اللہ اس کو دوزخ کے اس پورشن میں رکھے گا جہاں پہ پیپ ہوگی، اور اللہ کے نبی نے فرمایا حتی یخرج مما قال، ہاں یہ ممکن ہے کہ جو وہ بات کہہ رہا ہے اس سے یہ باز آ جائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے رازوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا کرے، ہم سب کی زندگیوں کو، عزتوں کو اللہ حفاظت والا بنائے، دوسروں کے راز اگر ہمیں پتہ چل جائیں تو ان پہ اللہ ہمیں پردہ ڈالنے کی توفیق عطا کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔